بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجیب الکیلانی مشہور شاعر ہیں اور ان کے سوالات آ جاتے ہیں، بنتے ہیں ہر مرتبہ۔ اس سال پوچھا تھا وہ آسام والوں میں کہ فی الجانب الادبی کانا ہوا طبیباً، اور دو تین مثالیں تھیں کہ وہ ادیب اسلامی ہونے کے ساتھ ساتھ اور کیا ہیں، تو اس کا جواب یہی تھا کہ وہ طبیب بھی ہیں۔ دیکھیں ان کی پیدائش جو ہوتی ہے 1931 میں ہوتی ہے اور ان کی وفات 1995 میں ہوتی ہے۔ 1931 1931 میں ان کی پیدائش ہے اور 1995 میں 1995 میں ان کی وفات ہے نجیب کیلانی صاحب کی۔ وہی رائد القصۃ الاسلامیہ وکانہ طبیباً، آپ یہ لکھ سکتے ہیں رائد القصۃ اسلامیہ ان کا لقب ہے، اسی نام سے جانے جاتے ہیں یہ، اور طبیب بھی تھے، ڈاکٹر تھے۔ ان کی بہت ساری اسلامی روایت ہے، اس لیے ان کو رائد القصۃ الاسلامیہ کہا جاتا ہے۔ اور ابھی آئے گا کہ ان کو نجیب محفوظ نے ان کو منظر الادب الاسلامی کہا تھا، ابھی آ جائے گا۔ دیکھیے پہلے آپ اتنا لکھیں کہ ان کی پیدائش و وفات، اور ان کی پیدائش و وفات دونوں مصر کی ہے، اور رائد القصۃ الاسلامیہ اور نجیب محفوظ نے کہا تھا منظر الادب الاسلامی، اور یہ طبیب بھی تھے۔ دکتور نجیب بن عبد اللطیف ابراہیم الکیلانی پھر شرسابہ مصر یونیو سنہ 1931، یہ کس گاؤں میں پیدا ہوئے ہیں؟ ابھی آپ کو یاد رکھنا 1931 تو پہلے یاد کیا آپ، ابھی صرف اتنا یاد کرنا ہے کہ شرسابہ میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور نام ان کا پورا کیا ہے؟ نجیب بن عبد اللطیف ابراہیم الکیلانی، یہ پورا نام ہے، اور ان کی پیدائش کہاں ہوتی ہے؟ شرسابہ نامی گاؤں میں۔ کان والدہ یعمل فی الزراع، ان کے والد کھیتی کا کام کرتے تھے۔ بات دیکھیں، جب یہ 4 سال کی عمر کے رہے ہوں گے، التحق بکتاب القریہ، تو گاؤں میں پڑھنے کے لیے گئے۔ حفظ القرآن 7 من عمرہ، 7 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کیا۔ لما اتم دراستہ الثانویہ بطنطا، التحق بکلیۃ الطب قصر العین بالقاہرہ، وتخرج بها سنہ 1960، 1960 میں پھر وہاں سے نکلتے۔ بہر آپ صرف اتنا یاد کریں اگر کریں تو کہ حافظ قرآن تھے بس۔ اور پھر انہوں نے ڈاکٹر کی پڑھائی کہاں پر کی ہے؟ قاہرہ میں۔ وبعد تخرجه عمل بوظیف طبیب امتیاز، ثم سافر الامارات وقضى فيها 16 عاما وعمل بها كطبيب ثم كمدير للثقافة الصحية۔ پھر یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ طبیب امتیاز، یعنی اس میں کام کرتے ہیں، پھر امارات جاتے ہیں اور وہاں پر 16 سال رہتے ہیں، اور وہاں پر ایک ڈاکٹر کا کام انجام دیتے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر تھے، یہ یاد ہے ہم لوگوں کو، اور بھی بہت ساری کتابیں آئیں گی وہ دیکھیے گا۔ 1948 میں اول قصائد عن فلسطین، انہوں نے پہلا قصیدہ لکھا تھا فلسطین کے بارے میں۔ کب کی بات ہے؟ 1948 کی بات۔ پھر اب 48 کے بعد 31 میں تو پیدا ہوئے یہ، اب 48 آیا، 48 کے بعد 68 1968 الى کویت ثم الى الامارات وقضى فيها 16 عاما، کویت جاتے ہیں، پھر امارات چلے جاتے ہیں اور وہاں 16 سال لگاتے ہیں۔ كتب لإعلاء كلمة الله في سبيل المستضعفين، یہ اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے بہت سارے کتابیں لکھتے ہیں، اور مستضعفین کے راستوں میں۔ بہرحال اسے تو یاد کرنے کی چیز نہیں ہے، ویسے رہ جائے گا بس آپ کو۔ مجلہ الرسالہ والثقافہ والہلال المختطف، اتنے سارے اخبارات میں انہوں نے کام کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مجلہ رسالہ کن کا تھا؟ یاد ہے کنہیں کو آیا تھا ایک مرتبہ؟ محمد حسن زیات کا تھا نا؟ ثقافہ کن کا ہے؟ ثقافہ کن کا ہے؟ یہ بھی آیا تھا احمد امین صاحب کی۔ اور ہلال کن کا ہے؟ جرد زیدان صاحب کی۔ اور المختطف کن کا ہے؟ آپ لوگ لکھے ہوں گے نا 10 یونٹ میں، 10 یونٹ میں بتاتا ہوں آپ کو، 2-4 پیج کر کے جو چیزیں میں آیا اس کو ابھی سے جا کر سیٹ اپ کرتے رہیے بس ان سب چیزوں کو۔ تو آپ دیکھیے گا جب تک ایگزام کا وقت آئے گا، آپ کا جو 10 یونٹ ہے اس میں بہت سی چیزیں اکٹھی ہو جائیں گی 2-3-4 صفحہ میں، جو آپ کو اس وقت یاد کرنے میں آسانی رہیں گے ابھی سے اس میں اگر ڈالیں گے تو چیزوں کو، ورنہ پھر اچانک ڈالیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ تزوج الکیلانی من الادیبۃ الاسلامیہ کریمہ شاہین، کیلانی صاحب کی بیوی کا نام کیا ہے؟ کریمہ شاہین ہے۔ اعتقلہ جمال عبد الناصر 10 سنوات لقضیہ تمویل اسرہ الاخوان المعتقلین، یہ کوشچن اس سال ہی پوچھا تھا NTA ہم لوگوں سے کہ جمال عبد الناصر نے اس کو قید کیا تھا 10 سال کے لیے، کس قضیے میں؟ یہ ہوا تھا کہ جو اخوان مسلمین ہیں
تو ان کے جو قیدی حضرات کے جو خاندان وغیرہ ہیں تو ان کو یہ کچھ پیسہ وغیرہ ان کے کچھ کرتے تھے تاکہ کیا بولتے ہیں اس کو کچھ ان کا مداوا ہو سکے ان کے زخموں کا. تو اسی واسطے صرف کہ ان کو نام دیا گیا کہ تم ان کا ساتھ کیوں دیتے ہو، اخوان المسلمین کے گھر والوں کا ساتھ کیوں دیتے ہو، اس لیے ان کو 10 سال کے لیے قید کیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد کیا اعتقل مرتين، 2 مرتبہ قید کیے جاتے ہیں یہ، اور 1954 میں، پھر 1958 میں نکل آتے ہیں، پھر 65 میں ڈالے جاتے ہیں، اور 1969 میں نکل آتے ہیں. یہ ضرور لکھ لیجیے گا، ٹھیک. بس اتنا یہ والا بس کہ جمال عبد الناصر 10 سال کے لیے وہ قید کرتا ہے. وجہ کیا رہتی ہے؟ وجہ یہ رہتی ہے کہ اخوان المسلمین کے جو وہ ہیں کیا بولتے ہیں قیدی ہیں یا پھر کہ ان کے خاندان والے ہیں، ان کی یہ کچھ آپ جو ہی کرتے ان کو کچھ مدد کرتے تھے، اس لیے قید کر دیا گیا ان کو. پھر 2 مرتبہ قید کیا تھا، یہ بھی یاد رہ جائے گا آپ کو تو اچھا ہے کہ اعتقل وتقل مرتين، 2 مرتبہ قید کیے جاتے ہیں. یہ والی بات پہلے بتایا تھا میں کہ ایک تو ان کا لقب آپ نے یاد کیا رائد قصۃ اسلامیہ. دوسرا دیکھیے ان کو نجیب محفوظ نے کہا ہے کہ بأنه منظر الادب الاسلامی، ادب اسلامی کے منظر اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو یہ ہے. اور اب ان کی پہلا روایہ دیکھیے، وہ یاد کرنا ہم لوگوں کو. الف اول روایہ، ان کی جو پہلے روایہ ہے اس کو کہتے ہیں الطریق الطویل. یہ ان کا پہلا روایہ. وهو في السجن التي نالت جائزة وزارة التربية والتعليم سنة 1957. اور الطریق الطویل جو ہے وہ شاید کہ اس زمانے میں لکھا انہوں نے جبکہ یہ قید میں رہے ہوں گے، اور اسی کتاب کی وجہ سے ان کو یہ والا انعام دیا گیا تھا، جائزہ وزارت التربیہ والتعلیم. کب کی بات ہے؟ 1957 کی بات ہے. اور اتنا یاد کریں ہم لوگ کہ یہ الطریق الطویل ان کا پہلا روایہ ہے، اور یہ کہاں رہ کر لکھے ہیں؟ قید خانے میں رہ کر لکھے ہیں. اسی طرح ان کا ایک دوسرا روایہ ہے الیوم الموعود کے نام سے، اس پر ان کو اوارڈ دیا گیا تھا جائزۃ المجلس الاعلیٰ کا. اسی طرح ان کا ایک اور روایہ ہے فی الظلام کے نام سے، کانت اول قصائد عن فلسطین عام 1958، جو ابھی ہم لوگوں نے اوپر پڑھا کہ ان کا جو 58 میں انہوں نے پہلا قصیدہ لکھا تھا فلسطین کے لیے. 31 میں پیدائش ہوتی ہے ان کی اور 48 میں لکھتے ہیں یہ. تو اس قصیدے کا نام کیا ہے؟ فی الظلام. ان کا پہلا دیوان ہے اغانی الغرباء. اغانی الغرباء. یہ کچھ چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کو یہاں سے لکھ لینا ہے. الطریق الطویل پہلا روایہ لکھیے آپ، الیوم الموعود ایک روایہ ہے تو لکھ لیں ایسے ہی. فی الظلام لکھیے ان کا پہلا قصیدہ فلسطین کے بارے میں، اور اغانی الغرباء لکھیے ان کا پہلا دیوان. اغانی الغرباء ان کا پہلا دیوان لکھے، یا آپ کو ویسے یاد ہو جائے تو اچھی بات ہے. اغانی الغرباء پہلا دیوان ہے، الطریق الطویل پہلا روایہ ہے، اور فی الظلام جو ہے ان کا فلسطین کا وہ یہ ہے قصیدہ ہے. اور ان کی اور جو روایات ہیں وہ یہاں سے یاد کر لیں ہم لوگ. قاتل و حمزہ ان کا مشہور روایہ ہے، قاتل و حمزہ. ازراء جا کرتا، روایت نور اللہ، عمر یظہر فی القدس، لیالی ترکستان، رجال و ذئاب، لیل و قصبان، مواکب الاحرار. ابھی الگ سے ذکر کر دیں گے وہاں پر، لیکن یہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں آپ. قاتل و حمزہ ویسے بھی یاد رہے گا آپ کو. ازراء جا کرتا دیکھ لیجئے، روایت نور اللہ، عمر یظہر فی القدس، لیالی ترکستان، رجال و ذئاب یعنی انسان اور بھیڑیے، لیل و قصبان، مواکب الاحرار. یہ اتنے روایہ ہو گئے آپ کے سامنے، یہ کچھ قصے ہیں. موعدنا غزن عند الرحیل، رجال اللہ، ریحۃ الی اللہ، حکایات الطبیب. اور ان کی سیرت ذاتیہ دیکھیے، لمحات من حیاتی، یہاں سے یاد کر لیجیے، لمحات من حیاتی ان کی سیرت ذاتیہ. توفی بسرطان فی القاہرہ، سرطان کی وجہ سے، کینسر کی وجہ سے ان کی وفات ہوتی ہے 1995 میں، 1995 میں. ٹھیک ہے، تو چیزیں یاد ہو گئی ہوں گی مجھے امید ہے. الطریق الطویل یاد ہو گیا آپ کا پہلا روایہ، فی الظلام پہلا قصیدہ، اور اغانی الغرباء پہلا دیوان، اور جو مشہور ہے روایت میں قاتل و حمزہ بھی یاد ہو جائے گا، ازراء جا کرتا، عمر یظہر فی القدس یہ یاد ہو جائے گا آپ کو. اور ابھی کیا بولتے ہیں لمحات من حیاتی ان کی سیرت ذاتیہ. اب ان کے الگ سے آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی کیا کیا کتابیں ہیں. دیکھیے لیالی ترکستان، یہ آپ کو ابھی بتایا تھا انہوں نے کہ روایہ میں ہے. پھر ان کا عمالقۃ الشمال، ازراء جا کرتا یہ بھی روایہ ہے. الظل الاسود، عمر یظہر فی القدس، ارض الانبیاء، نور اللہ. یہ سب کتابیں وہ ہے جو ان کو نے اسلام کے اس پر لکھا ہے. پھر قاتل و حمزہ یہ بھی روایہ ہے. نابلیون فی الارض، النداء الخالد، رحلۃ الی اللہ، قصہ بتایا آپ کو مواکب الاحرار، الیوم الموعود، حارت الیہود، دم لفطر صہیون، حبیبتی سرابیفو.
مصر کے بارے میں ان کی کچھ کتابیں ہیں: اعترافات عبد المتجلی، قضیۃ ابو الفتوح الشرقاوی، ملکۃ العنب، مملکۃ البالوتی، اہل الحمیدیہ، الرجل الذی آمن علی اسواق دمشق۔ یہ آپ نے یاد کیا اغانی الغربا ان کا پہلا دیوان ہے، اور کچھ اور شعر میں دیکھیے عصر الشہداء، کیف القا کا نحو الاولیٰ، اور فی النقد والادب الاسلامی میں ان کی کتابیں دیکھیے: الاسلام والمذاہب الادبیہ، آفاق الادب الاسلامی، مدخل فی الادب الاسلامی۔ یہ کتاب آپ کو یاد رہ جائے گی، ٹھیک، مدخل فی الادب الاسلامی انہیں کی کتاب بس۔ نظریۃ الادب الاسلامی، المسرح الاسلامی، اسلامی ثقافت پہ ان کی کتاب الطریق الی اتحاد الاسلامی، الاسلام وقوى المضادہ، نحن والاسلام، تحیۃ رایۃ الاسلام، حول الدین والدولہ۔ طب میں ان کی کچھ کتابیں ہیں: حرر فی رحاب الطب النبوی، الدواء والسلاح ذو حدین، الصوم والصحہ، الغذاء والصحہ۔ قصص ان کے کون کون ہیں: موعدنا غزن، العالم الضیق، عند الرحیل، دموع الامیر، فارس و حوازن، حکایت و طبیب۔ تراجم ان کی کتاب کون ہے: اقبال الشاعر الشاعری، یہ یاد رہ جائے گا آپ کو، اقبال الشاعر الشاعری جو ہمارے علامہ اقبال ہیں انہی پر انہوں نے لکھا ہے۔ اور لمحات من حیاتی ان کی سیرت ذاتیہ ہے۔ تو ان کو ایک ایوارڈ دیا گیا تھا، گولڈ میڈل دیا گیا تھا، جائزۃ میدالیہ الشاعر محمد اقبال الذہبیہ۔ یہ آپ لکھ لیں اس کو، میدالیہ الشاعر محمد اقبال الذہبیہ، مطلب ان کو گولڈ میڈل دیا جاتا ہے، شاید پاکستان میں دیا جاتا ہوگا تو ان کو دیا گیا تھا شاید یہ، تو یہ ان کو دیا گیا تھا اسی وجہ سے، ان کی جو کتاب ہے نا ان پر، علامہ اقبال پر، اس وجہ سے۔ بہرحال ان کے بارے میں اس کتاب میں بہت زیادہ ہے، 2019 والے میں اتنا نہیں ہے، لیکن آپ کو جو ہے ہر ایک میں سے لکھنا ہے، ٹھیک، روایات میں سے الگ سے لکھنا ہے آپ کو، اور قصص میں الگ سے لکھنا ہے، اور کیا بولتے ہیں ان کی سیرت ذاتیہ لکھ لینی ہے آپ کو، اور کچھ کتابیں یاد ہو سکے تو ان کو یاد کر لیجئے، اور جو سوالات میں یا ایم سی کیوز وغیرہ ملے ان کے بارے میں تو اس کو لکھ کر کے یاد کر لیجئے۔ بہرحال یہی آپ کو یاد کرنا ہے، ٹھیک، میں 2019 والے لے کر کے آتا ہوں، اس میں سے کچھ ریویژن ہو جائے گا، دیکھیے گا۔ دیکھیں نجیب کیلانی صاحب کو بھی آپ لوگ پڑھیں، 1931 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور یہ دیکھیے منظر الادب الاسلام، ان کو نجیب محفوظ صاحب نے کہا تھا، ان کو بھی پڑھے آپ۔ اس کے بعد یہ طب میں ایڈمیشن لیے، اور یہ دیکھیے انضم الی جماعت الاخوان المسلمین، اب بالکل جماعت اخوان المسلمین سے کب مل گئے؟ فی وقت مبکر من حیاتی، بالکل اپنے شروع زمانے مل گئے تھے یہ، فی وقت مبکر من حیاتی۔ اس کے بعد جمال عبد الناصر نے ان کو قید کر دیا تھا، اور وجہ کیا تھی؟ تمویل و اصل اخوان المعتقلین والا بات، اور تقریباً 10 سال کے لیے سنایا گیا سزا، لیکن یہ بعد 40 شہر، 40 مہینے کے بعد یہ نکل گئے تھے، معاف کر دیا گیا ان کو، 10 سال کی سزا سنائی گئی لیکن 40 مہینے معاف کر دیا گیا۔ پھر دوبارہ ان کو قید کیا گیا 1965 کیا بولتے ہیں، اس کے بعد، اور وہاں پر پھر یہ 1 سال اور کچھ مہینے قید خانے میں گزارے۔ فلسطین کے بارے میں ان کا پہلا قصیدہ فی الظلام نام کے تھا 48 میں، اغانی الغربا ان کا پہلا دیوان تھا، الطریق الطویل ان کی پہلی روایہ ہے، یہ آپ یاد کر چکے اتنا، اور الطریق الطویل یہ پہلا روایہ آپ کو پہلے یاد ہے۔ اس کے بعد دیکھیے روایہ الموعود، اس پر ان کو انعام دیا گیا تھا، روایت قاتل و حمزہ یہ بھی روایہ ہے، الحمیدیہ، مملکۃ البالوتی، یہ سب روایات میں 2019 میں بڑی آسانی سے مل جائیں گے آپ کو۔
کون کون روایا ہے. اب یہ جو مشہور ہے رجال و ذیاب، لیال ترکستان، ازراؤ جاکرتا، یہ سب یہاں سے یاد کر لیجیے. اس کے بعد قصص میں کم سے کم 4-5 یاد کر لیجیے گا. اندر رحیل، موعدنا غزن، العالم السیق، رجال اللہ. اور جو مؤلفات ہیں ان کی مدخل یاد رہے گا آپ کو. اور الاسلام القوى المضادہ، اور یہ کیا ہے، اقبال الشاعر السائر، لمحات من حیاتی، سیرت ذاتیہ، تجربتی الذاتیہ فی القصۃ الاسلامیہ. ایک یہ کتاب یاد کر لیجیے گا ضرور سے. شوقی فی رکاب الخالدین، یہ لکھ لیجیے گا. شوقی فی رکاب الخالدین، یعنی شوقی صاحب ان کا انتقال ہو گیا تھا جو، تو ان کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ ہمیشہ رہنے والوں کے اس میں شامل ہو گئے ہوں. پھر احاب طب النبوی، یہ کچھ کتابیں آپ کو جو یاد کرنی ہیں. کچھ اور آپ کو یاد ہے تو بتائیے ان کے بارے میں. چلیے لیلہ عثمان صاحب کو پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ اسی میں پڑھ لیتے ہیں. لیلہ عثمان کو بھی الگ سے ویڈیو کا لیلہ عثمان کے بارے میں زیادہ نہیں ہے، تھوڑا سا پڑھنا پڑے گا بس. 332. یہ لیلہ عثمان کویت کے رہنے والی ہیں، ابھی حیات سے ہیں. ٹھیک، 1943 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے. اور یہ ناقدہ ہیں. یہ دیکھیے کیا کیا ہے، یہ روائیہ ہے، شاعرہ ہے، کویتیہ ہے، ناقدہ ہے. کویت کی رہنے والی یہ شاعر بھی ہیں بیک وقت، ناقدہ بھی بیک وقت. تو یہ خیال رہے کہ کیا کیا ہے. یہ ولدت لیلہ عبداللہ عثمان فی کویت لیوسط العائلہ العثمان 17 اکتوبر 1943. 1943 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے. لیلہ عبداللہ عثمان پورا نام ہے. ٹھیک، یاد رہ جائے گا. لیلہ عبداللہ عثمان پورا نام ہے. کویت میں ان کی پیدائش ہوتی ہے 1943 میں. بدأت حیات الادبیہ شاعرہ ثم تحولت الى قصۃ القصیرہ. پہلے یہ شاعر تھی، بعد میں یہ قصہ قصیرہ لکھنے لگی. پھر 1965 سے انہوں نے صحافت میں بھی کام کیا. وہ عضو رابطۃ الادباء فی الکویت، کویت کی جو رابطۃ الادباء ہے اس کی یہ رکن رہ چکی ہیں. یہ رکن ہیں ابھی، کیونکہ ابھی تو حیات سے ہیں، یہ تو ہوں گی. 2 سال کے لیے ان کو قید کیا گیا تھا. اعتقالہ بمدت شہرین. دکتورہ الفخریہ 2005 میں دیا گیا ان کو جامعۃ الحیات الاسلامیہ سے بیروت میں. دکتورہ فخریہ اور کن کو دیا گیا بتائیے تو. نہیں یاد ہے؟ طہ حسین کو دیا گیا دکتورہ فخریہ، تو یاد ہی ہوگا آپ کو. لہا دیوان نشد بعنوان شعر و خواتین، ان کا ایک دیوان ہے، کیا نام ہے، شعر و خواتر کے نام سے. کچھ یاد کرنا پڑے گا، زیادہ نہیں. ابھی دیکھیے گا کیا کیا ہے اس میں. اب ان کا ایک تو یہ یاد کر لیجیے دیوان ان کا شعر و خواتین، ان کا نام یاد کر لیجیے. اور انہوں نے کچھ زیادہ تو یہ کیا نہیں. اس کے بعد دیکھیے ان کی جو ایک آدھ کتابیں یہ یاد کر لیجیے. امرات الفینا، ان کی کتابیں دیکھیے. امرات الفینا ہے اور الرحیل. اندر رحیل ابھی کتاب گزری ایک، وہ ان کی تھی، کیا بولتے ہیں، نجیب کیلانی صاحب کی. اور ان کی کتاب ہے صرف الرحیل. تو اندر رحیل آپ کو یاد رہے گا نجیب کیلانی کی، اور الرحیل یاد رہ جائے گا صرف ان کی لیلہ عثمان کی. یہ شروع کی کتابیں، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. ٹھیک، امرات الفینا، الرحیل، فی تعط العیوب، بلکہ رکھ لیجیے گا کچھ کتابیں. الحب له صور، فتحیۃ تختار موتها، الحواجز السوداء، زہرۃ تدخل الحی، لیلۃ القمر.
یہ ان کے قصے ہو گئے. قصے 4-5 یاد کر لیں ہم لوگ اور روایت کچھ یاد کر لیں. المرأۃ والقطہ، اور سب سے مشہور جو یہ والا ہے سمیہ تخرج من البحر. یہ جو ان کی کتاب ہے سمیہ تخرج من البحر، یہ ان کو ضمن مئات روایت عربیہ فی القرن العشرین، 20ویں صدی میں جو ہے ضمن مئات روایت عربیہ، 100 مشہور ناول میں ایک ناول ہے یہ. تو ویسے اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. سمیہ تخرج من البحر روایہ ہے یہ. العسعس خودھا لا اریدھا، سمت الفراشات یعنی اس کی خاموشی. حلم اللیلۃ الاولی، پھر ان کے رحلات کون کون؟ ایام فی الیمن، سیرہ میں ایک بلا قیود ہے. المحاکمۃ مقطع من سیرۃ الواقع، شعر میں ان کی ورۃ اللیل ہے، اور حرب میں ان کی یومیات صبر والمر. کل ملا کر جو چیزیں یاد کرنی ہیں آپ کو اس میں وہ یہ ہیں. ایک تو ان کے نام یاد کرنا آپ کو صرف اتنا، اور یہ کویت سے رہنے والی ہیں. ہو سکتا ہے ابھی تک یہ سوال نہیں ہے ان کے بارے میں کہاں سے رہنے والی ہیں، ہو سکتا ہے اب یہی آ جائے کہ یہاں کہاں کی رہنے والی ہیں. پھر یہ پہلے یہ شاعرہ تھیں، بعد میں قصہ قصیرہ میں کام کرنے لگی. اور دکتورہ فخریہ ان کو دیا گیا تھا. ایک یہ ان کا دیوان ہے ایک شعر الخواتر کے نام سے، اور یہ کچھ کتابیں امرات فی انا، الرحیل، فلیتات العیون، کم سے کم 3-4 یہاں سے. اور ان کا روایہ میں سے المرأۃ والقطہ، سمیہ تخرج من البحر، اور اس کے بعد العسوس خذھا لا اریدھا، سمت الفراشات. یہ کچھ کتابیں یاد کرنی پڑیں گی. آپ اس کو اس طرح سے یاد کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ ان کی جو کتاب ہے نا امرات فی انا، کہاں ہے کتاب یہ امرات فی انا؟ یہ رہی سب سے پہلا جو روایہ ہے امرات فی انا. شاید اس کے بارے میں وہ بتا رہے تھے شمیم بھائی، ہم لوگ بتائے تھے کہ یہ جو ہے ہوا یہ تھا ان کے ساتھ یہ واقعہ کہ ان کی ماں نے ان کو پھینک دیا تھا. پھر یہ پتہ نہیں کس طرح حیات سے رہی، تو یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا تھا. اس بار لکھا انہوں نے امرات فی انا. اور آپ نے وہ یاد کیا ہوگا لیلہ عثمان، ابھی دیکھیں 1943 میں پیدا ہوئی. عبدالسلام مسدی صاحب نقد میں آئیں گے، ان کی پیدائش 1945 کی ہے. ابراہیم کونی کی 1948 کی، علام مستغانمی کی 1953 کی. یہ سیکوینس میں آپ کو یاد رہ جائے گا اس طرح سے. باقی لیلہ عثمان کے بارے میں اتنا ہی ہے، اور ابھی نئے نئے شامل ہوئے ہیں تو زیادہ ہے بھی نہیں، اور ابھی حیات سے بھی ہیں. آپ میں سے کسی کو اور پتہ مزید؟ چلیے یار دوست، آج اتنا ہی ہو پائے گا. میری طبیعت پتہ نہیں کیسے خراب ہو گئی اچانک سے. کل انشاءاللہ مسرحیہ والوں پڑھیں گے، ٹھیک، جتنا ہو پائے گا.